ایک اسکالرشپ ہے امریکن حکومت کی جس کے تحت وہ ایک جیسے ایک ایکسچینج پروگرام جسے ہم کہتے ہیں، تو امریکن اسکالرز اور اسٹوڈنٹس کو وہ دنیا بھر میں بھیجتے ہیں مختلف ممالک میں تحقیق کے لیے، زبانیں سیکھنے کے لیے، انگریزی پڑھانے کے لیے، اور پوری دنیا سے اسکالرز اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امریکہ بھی آتے ہیں ماسٹرس کرنے کے لیے، پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ کرنے کے لیے وغیرہ. تو پاکستان کا بھی فل برائٹ میں ایک پروگرام ہے جس کے تحت، اور دلچسپ بات ہے اس سال جو فل برائٹ پاکستان کا کوہورٹ امریکہ گیا ہے، وہ فل برائٹ پروگرام جو کہ 1960 کی دہائی سے چلا آ رہا ہے، 1960 میں پہلا سال تھا، اس پروگرام کی پوری تاریخ میں سب سے بڑا انٹرنیشنل کوہورٹ پاکستان میں حصہ ہے، 188 اسٹوڈنٹس. تو برابر ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ 1.4 بلین لوگ ہیں، ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 1/5 ہے. جی، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ہے. تو میں نے اپنا فل برائٹ پروگرام کیا اردن میں، جو کہ فلسطین کے برابر میں ایک ملک ہے، میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. اور وہاں پر میں ایک جامعہ میں انگریزی پڑھا رہا تھا، ایک ہاسپٹیلٹی ٹورزم اور کلنری آرٹس کی ایک جامعہ تھی، اور بیک وقت کلاسیکی اور شامی عربی جو کہ وہاں کا لیونٹین جو ڈائلیکٹ ہے جو ہم بول چال وہ سیکھ رہا تھا. تو سال بھر کے لیے وہ کیا، اور اس کے بعد اب یہاں واپس گھر لوٹ گئے، نادان پر لے گیا تھا. تو آج کا جو موضوع ہے یہ ہمارے استاد نے ہم سے کہا کہ آپ اس پر جو گفتگو کیجیے. تو فرام امیریکن کیمپسز ٹو دی اسٹریٹس آف جارڈن لرننگ عربک اکراس کانٹیکٹس. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ عربی قواعد یا عربی شاعری یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. آج چونکہ میں نے عربی جو ہے وہ بہت مختلف سیاق و سباق میں سیکھی ہے اور بتا رہا ہوں، تو اس کے اندر جو تجربات میرے رہے عربک ایز اے سیکنڈ لینگویج لرننگ، وہ میں آپ سے جو ہے وہ آپ کو گزار کرنا چاہوں گا. تو چونکہ موضوع بہت بڑا ہے اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، تو اس لیے اس کو سہل بنانے کے لیے اور سمیٹنے کے لیے اس کو میں نے اسٹرکچر اس طریقے سے کیا کہ اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. پہلا حصہ ہے ان کلاس ایکیڈیمک لرننگ، اور دوسرا ہے آؤٹ سائڈ آف دا کلاس روم انفارمل لرننگ. چونکہ اگر آپ میں سے یقیناً آپ لوگوں میں بہت ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دوسری یا تیسری زبان سیکھی ہوگی، ثانوی زبان، تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جو لرننگ کلاس روم کے اندر ہوتی ہے وہ بالکل مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، اور جو کلاس روم سے باہر ہوتی ہے تجربات کے تحت وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. تو اس کو شروع کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ میں کرتا چلوں. تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عربی جو ہے، عربی زبان، وہ 3 اس میں اقسام ہیں. پہلی قسم کی عربی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل عربی، کلاسیکی عربی جو ہے. دوسری قسم ہے ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک جس کو ہم فصحا بھی کہتے ہیں. اور تیسری جو ہے وہ ہے ڈائلیکٹس، یعنی جو لہجے ہیں. تو عراق کا لہجہ الگ ہے، شام کا لہجہ الگ ہے، حجاز کا لہجہ الگ ہے. تو یہ اس کو سمجھنا اہم اس لیے ہے کیونکہ جس بھی کلاس میں آپ عربی سیکھنے جائیں گے وہاں پر جس قسم کی عربی وہ آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بہت متاثر ہوتی ہے وہ کس قسم کی عربی ہے. کہ اگر آپ ایک کلاسیکی عربی کی کلاس میں بیٹھیں گے تو لہجے کا وہاں پر اتنا منتقل نہیں ہوگا. لہجہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو شاید فصحا کے قواعد وہ آپ کو اتنے نہ پڑھائیں جو ہے آپ وغیرہ ہے. تو میں نے شروع کیا امریکہ میں، جب میں نے اپنا ماسٹرز شروع کیا ہارورڈ میں 2022 میں، تو میں نے وہاں پر پہلی اپنی عربی کی کلاس لی، اور وہ ایک MSA ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک تھی، اس کی ایک کلاس لیول 1 کلاس تھی. تو یہ ہمارا کیمپس ہے، یہاں پر اس کمرے میں ہماری جو پہلی کلاس ہوتی تھی. یہ سیم بلڈنگ ہے، وہ جو تصویر ہے وہ اس سائڈ سے ہے، یہ جو ہے یہ سامنے سے ہے. تو یہ جو ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک جو ہے یہ نپولین نے جب مصر پر قبضہ کیا، 1700 کی بات ہے، تب اس وقت عربی جو تھی وہ مختلف علاقوں میں اس کے قواعد و ضوابط مختلف ہوا کرتے تھے.
ایک اسٹینڈرڈائزڈ فارم نہیں تھی. یعنی کہ اگر آپ یمن میں جا کے ایک اکیڈمک کتاب اٹھاتے تو اس میں آپ کو عربی کا استعمال بالکل مختلف دکھتا. مصر میں الگ تھا, بغداد میں الگ تھا. تو جب نپولین آیا تو اس نے کہا کہ ہمیں ایک اسٹینڈرڈائزڈ عربی کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم جرائد, کتب, انٹرویوز, فارمل لینگویج, سول سروس کی زبان, سیاست کی زبان, کورٹ سے نکلنے والے فتوے وغیرہ ایک زبان ہو جو کہ پورے جو پین عرب ورلڈ ہے اس میں وہ قابل فہم ہو. تو اس سے جو ہے وہ ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک آئی ہے. اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو دور جاہلیہ اور دور جاہلیہ کے بعد جو اسلام کی جو مستند ترین جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کلاسیکی عربی میں ہیں, اور اس کے بعد جو لہجے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے رہے. تو ہماری پہلی کلاس تھی ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک, اور یہ کلاس جو تھی ایک نان نیٹو اسپیکر, ایک گورے ہمارے پروفیسر تھے رچرڈ کزن صاحب, جو کہ ہارورڈ کے ہی ٹرینڈ تھے. ان کا بیچلرز بھی وہیں تھا, ماسٹرز بھی وہیں سے تھا. اور یہ رچرڈ کزن صاحب جو تھے, میں نے سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن, اچھا ایک چیز اور میرے تعارف مجھ سے مس ہو گئی, میں انگریزی پڑھاتا رہا ہوں بطور ثانوی زبان پچھلے 7 سال سے, اور اس فیلڈ میں جو ہے وہ بہت میں نے کام کیا ہے. تو رچرڈ کزن صاحب جو تھے, یہ بہت میں اساتذہ سے ملا ہوں جو کہ سیکنڈ لینگویج ٹیچرز ہیں, لیکن ان جیسا میں نے سیکنڈ لینگویج کا استاد نہیں دیکھا, اور میں نے بہت ان سے سیکھا. ان کی ایک جو پہلا جو ان کا لفظ تھا جس نے مجھے اسٹرائک کیا وہ یہ کہ پہلے دن جب ہم داخل ہوئے ہیں کلاس روم کے اندر تو انہوں نے دروازہ کھولا اور ایک ایک کر کے ہم لوگ سب اندر آ رہے ڈرے اهلا وسهلا كيف الحال السلام عليكم كيف الحال تفضلوا تفضلوا اجلسوا يا شباب كيفكم تفضلوا. اچھا ہم آ رہے ہیں, ہم پہلے سے ہی ڈرے ہیں, اب وہ اور عربی سنا کے ہمیں ڈرا رہے ہیں. تو پہلے 5-10 منٹ وہ ہم سے ایسی گفتگو کرتے رہے عربی میں. اس کے بعد انہوں نے جیسے ہم بولتے ہیں کیریکٹر بریک کیا, انہوں نے کہا کہ you guys must be extremely scared right now. You're noticing that I'm speaking only in Arabic. But the reason why I'm doing this is it's a very specific reason. اور پھر انہوں نے اس بات کو کھولا کیوں وہ صرف وہ میرے خیال میں واحد وہ جو انہوں نے اس کے بعد ایک پریزنٹیشن تھی جو کہ انگریزی میں تھی, وہ پہلا اور آخری دن تھا جس میں انہوں نے جب انہوں نے ہم سے انگریزی میں گفتگو, پورے سیمسٹر پورے سال انہوں نے صرف اور صرف عربی ان سے بول کے عربی میں بات کرتے تھے کلاس کے اندر. اس کا مقصد یہ تھا کہ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن میں ایک آئیڈیا ہے ایمرجن, زیر آب ہونا, کہ چونکہ ہم ایک فارن لینگویج کانٹیکسٹ میں تھے, یعنی کہ زبان کلاس سے باہر نہیں بولی جا رہی, تو ان کی یہ کوشش تھی کہ حتی الامکان میں ان کے کانوں میں عربی ڈالوں, ایک عربی پڑھیں اور عربی میں ہی بات کریں. وہ اکثر ڈانٹ بھی پڑ جایا کرتی تھی بچوں کو اگر وہ انگریزی میں بات کیا کرتے تھے. تو اب میں بات کرنا چاہوں گا ٹیکسٹ بک کے حوالے سے. یہ ہماری ٹیکسٹ بک تھی الکتاب تتعلم العربی. یہ ایک بہت مشہور کتاب ہے جو کہ یورپ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن امریکہ کی اگر کسی بھی ایم ایس سی کی کلاس میں آپ جائیں گے تو اس کتاب سے وہ شروع کرتے ہیں. اور یہ کتاب جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو 4 بیسک سکلز ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ, اس پر یہ لوگ جو ہیں اس میں فلوئنسی ڈیولپ آپ کو کرنا سکھاتے ہیں, حروف تہجی سے لے کر ایڈوانس اسپیکنگ پر. اور اس کے جو ہے وہ میرے خیال میں 3 یا 4 جلدیں ہیں اس کی. تو یہ ہماری پہلی سن شروع کی, اور آپ جیسے جیسے آپ کلاسز میں آگے بڑھتے رہتے ہیں ویسے ویسے کتاب پر بدلتی رہتی ہے. ٹیکسٹ بک کے حوالے سے ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی ٹیکسٹ بک جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی, پرفیکٹ نہیں ہوتی. ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ہمیشہ پرپز ڈریون ہوتی ہے. جو اس کا مقصد ہوتا ہے, جو وہ گول اچیو کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, اس حساب سے وہ آپ کو درس پڑھاتی ہے. تو اسی لیے اب اس کتاب پہ اس کے پروز بھی ہیں اور کونز بھی ہیں, منفی پہلو بھی تھے اور مثبت پہلو بھی تھے. تو ایک اس کے جو پروز ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ بہت اچھی اس کی بات یہ تھی کہ جو بیسک ہمیں گرامر ایک زبان کے لیے چاہیے ہوتی ہے, جیسے بچہ جو ہے جس کو چلنا شروع کرانا ہوتا ہے, وہ اس نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھائی. پھر یہ
کہ یہ اس کتاب کے اندر جو گرامر وہ پڑھاتے تھے وہ آئسولیشن یا ویکیوم میں نہیں پڑھاتے تھے، وہ کانٹیکسٹ میں پڑھاتے تھے. تو مثال کے طور پر اگر وہ ماضی پڑھا رہے ہیں، پاسٹ ٹینس پڑھا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا قاعدہ دے دیا اب اس کو رٹو اور یاد کرو، نہیں. وہ ہمیں ایک ویڈیو دکھاتے تھے جس میں جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے کہ کل میں نے کیا کیا. اب وہ اس کو گرامر ود ان کانٹیکسٹ، اس سے کیا ہوگا گا کہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہ سیاق و سباق کے ساتھ آپ کے ذہن میں آتا تھا. دوسرا یہ کہ اس کی جو پروگریشن تھی وہ بہت اچھی تھی. ٹیکسٹ بکس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور یہ ہر زبانوں میں ہے، زبان کیا بلکہ آپ اگر سبجیکٹس میں بھی چلے ہیں تو اس کی جو پروگریشن ہوتی ہے ایک لیسن، جو اس کی جو رفتار جو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے یا بہت سلو ہوتی ہے. تو الکتاب کے اندر انہوں نے وہ جو اس کی جو رفتار ہے، اس کا جو پیس ہے وہ بہت مناسب رکھا ہے، جس سے بہت آسانی ہوتی ہے. اور طریقہ پڑھانے کا یہ تھا کہ اس پوری کتاب میں ایک لڑکی ہے ماما، جو کہ ایک پیدا اور بڑی ہوئی ہے نیو یارک میں، لیکن اس کے والدین جو ہیں وہ عربی ہیں، اور اس کی کہانی جو ہے وہ پوری ٹیکسٹ بک میں پڑھائی ہے. اب جیسے پاسٹ ٹینس پڑھا رہے ہیں تو اب ماما کی جو ہے وہ اس میں ویڈیوز ہیں اور اس کی باتیں ہیں جو کہ وہ پاسٹ ٹینس میں کر رہی ہے. اب پڑھا رہے ہیں جیسے صفات کا استعمال پڑھا رہے ہیں، ایڈجیکٹوز کا، تو وہاں جو ہے وہ اپنی زندگی بیان کر رہی ہے. صحیح ہے. دوسرے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنا سکھا رہے ہیں تو وہاں جو ہے وہ اپنے رشتے داروں کے بارے میں بتا رہی ہے. تو ایسے کر کے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن میں ایک ٹرم ہے آتھینٹک یوسیج. زبان آتھینٹک اور ان آتھینٹک. آتھینٹسزم زبان کا کے سیاق و سباق میں کہتے ہیں کہ جب زبان حرکت میں جیسے کہ وہ دنیا میں استعمال ہوتی ہے اس طریقے سے اس کا استعمال دکھانا ریئل ورلڈ سچویشنز کے اندر. تو یہ انہوں نے آتھینٹسزم کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب لکھی. اچھا، مغربی دنیا کے اندر خاص طور پر امریکہ میں عربی، یہ سوال لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں، اور باسط صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے جس دن یہ کریگر صاحب کا ایونٹ ہوا ہے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ چلو ہم تو مسلمان ہیں، ہم عربی پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن باہر کے لوگ عربی کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے جو دیکھا میرے تجربے میں 4 مرکزی وجوہات ہیں جن کے تحت لوگ عربی سیکھتے ہیں. پہلے وہ لوگ ہیں جو مسلم ہیں اور وہ دین کی وجوہات کے تحت سیکھنا چاہتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن کو ہم کہتے ہیں ہیریٹیج اسپیکرز، جیسے وہاں اس کتاب میں، یعنی کہ وہ پیدا اور بڑے امریکہ میں ہوئے لیکن اور ان کی عربی زبان جو ہے، خیر مادری زبان کہنا تو اس کو یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ مادری زبان ہے یا نہیں ہے. لسانیات میں مادری زبان کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی یعنی کہ نازک چیز ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ان کی ہیریٹیج زبان ہے، ان کے والدین بولتے ہیں، ان کے خاندان والے بولتے ہیں، تو وہ لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو پیورلی ایکیڈیمک وجوہات کی وجہ سے عربی سیکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی اسلام میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا کوئی عربی لٹریچر میں کر رہا ہے اس لیے. اور چوتھے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ فارن پالیسی اور حکومت کے جو دیگر شعبے ہیں اس میں کام کرنے کے لیے عربی سیکھنا چاہتے ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اگر ہم اس کتاب کے الکتاب کے اس کی اگر خامیاں یا اس کی کمزوریوں کو دیکھیں، اس کی بہت بڑی کمزوری یہ تھی اس کتاب کی کہ سکھا تو یہ ہمیں عربی یہ کہہ کر رہے تھے کہ یہ ان جنرل عربی زبان ہے، لیکن اگر آپ اس کے کانٹینٹس کو دیکھیں تو اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ حکومت میں داخل ہونے کے لیے جو عربی سکھائی جاتی ہے وہ عربی ہے. اب مثال کے طور پر ہمیں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ترجمہ الامم المتحدہ ڈائریکشنز دینے سے پہلے سکھایا گیا. تو ہمیں یہ نہیں مانتا تھا کہ بھائی اگر کوئی سڑک پہ ہم سے آدمی پوچھ لے کہ اسپتال کہاں ہے تو ہم عربی میں اس کو یہ نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں یہ معلوم تھا کہ امم المتحدہ اور اس کے اندر جو جتنے بھی جو شعبے ہیں اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں. تو یہ بہت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے ہمیں بچپن سے یہ تاثر دکھایا جاتا ہے، ہم پہ یہ تاثر جو ہے وہ عائد کیا جاتا ہے کہ ٹیکسٹ بک ایک معروضی شے ہے. ٹیکسٹ بک کبھی بھی معروضی شے نہیں ہوتی.
اس کے پیچھے سیاست ہوتی ہے. مشیل فوکو, علامہ مشیل فوکو نے ہمیں بتایا ڈسکورس از پاور. تو ٹیکسٹ بک جو ہے وہ کبھی بھی, ٹیکسٹ بک از نیور آؤٹ سائڈ آف اے ڈسکورس. A textbook is always embedded within a discourse. ایک ڈسکورس ہے, ایک طاقت کا نظام ہے, اور ایک ٹیکسٹ بک جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے. دوسری چیز, یہ ہمارے استاد رچرڈ کزنس, چونکہ انہوں نے بھی الکتاب سے ہی پڑھا تھا ہم سے 20 سال پہلے, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ 3 سال 4 سال ہارورڈ میں جب عربی پڑھنے کے بعد سیریا گئے اور ہم نے جو ہے وہ عربی بولنا شروع کی, تو لوگوں نے ایسی عجیب جگہوں سے ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا زبان تم بول رہے ہو, ارے شیکسپیئر صاحب آ گئے. وہ اس لیے کیونکہ کہہ تو یہ رہے تھے کہ ہم آپ کو عربی سکھا رہے ہیں, لیکن وہ فصحا عربی سکھا رہے تھے اور لہجوں کو انہوں نے چھوا بھی نہیں تھا. وہ ہمارے استاد نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تو انہوں نے ٹیکسی والے کو روکا اور اس سے کہا اريد ان اذهب الى بيتي في الويب, تو اس نے آگے سے بولا صدق اللہ العظیم. تو ایک جی تو ایک اس میں یہ خرابی تھی کہ فصحا سکھا رہے ہیں اور وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم نے کافی سال بعد الکتاب اٹھائی تو اس کا جو لیٹر ایڈیشن تھا میرے سامنے 3را ایڈیشن ہم نے پڑھا تھا, اس کے اندر انہوں نے ہمیں جو ہے فہرستیں نہیں دو 3 فہرستیں وہ رکھ لی, فصحا الفاظ, شامی الفاظ اور مصری. چونکہ شامی اور مصری جو ہے یہ 2 بڑے لہجے ہیں, تو اس کو انکارپوریٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں تھی. وہ کیوں نہیں تھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا بتاؤں گا. اچھا, اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ٹیچنگ اسٹائل اور میتھڈالوجی پہ. یہ جو پہلی ہماری کلاس تھی, کزن صاحب کی میتھڈالوجی جو تھی وہ بہت بیلنس تھی, اس میں بہت توازن تھا اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ تھی. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے پیڈاگوجی کو لے کے, پڑھائی کو لے کے, وہ یہ کہ استاد جب پڑھانا شروع کرتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ استاد یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اتنا آتا ہے, تم لوگ وہ جاہل, اور ہمیں اتنا آتا ہے اور ہم تمہیں بتائیں گے. امریکہ میں ہم نے اس کا الٹ دیکھا. امریکہ میں ساری جو پیڈاگوجی تھی عربی زبان کی وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. سارا فوکس اس بات پہ تھا کہ کیا یہ مجھے بطور استاد کیا کرنا چاہیے کہ میں یہ انشور کر سکوں کہ یہ اسٹوڈنٹ میرا کامیاب رہے زبان سیکھنے میں. فوکس تھا ایکٹیویٹ کرنے پہ زبان, یعنی کہ اس کو صرف کتابی شے سمجھ کے نہیں پڑھایا جاتا تھا. ہر جو چیز ہم لوگ نہیں پڑھتے تھے اس کو حرکت میں لانے پر زور دیا جاتا تھا. تو اس کے لیے ہم بہت ساری مختلف ایکٹیویٹیز کرتے تھے. تو مثال کے طور پہ رول پلے, کوئی ہم نے نئی کنسٹرکشن سیکھی ہے, مثال کے طور پہ قہوہ کافی کیسے آرڈر کرتے ہیں, صحیح ہے, اور کس طریقے سے جو ہے یہ انٹریکشن ہوتی ہے. اب وہ ہم نے سیکھا ہے تو اس پہ رول پلے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ریکارڈنگس کو سن رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوال جواب ہو رہا ہے کلاس روم کے اندر. پریزنٹیشن ہم دیا کرتے تھے, فائنل پریزنٹیشن جو ہے وہ بچوں نے مختلف اپنے موضوعات چنے اور اس پہ پریزنٹیشن دی. پھر گیمیفیکیشن کرتے تھے, اور پھر پیئر اینڈ گروپ ورک, جیسے ایک کہتے ہیں ٹاک اینڈ ٹرن. تو جیسے میں میرے ساتھ پارٹنر ہے, ہر کسی کا ایک پارٹنر ہے, کوئی موضوع دیا ہے اور اس پہ گفتگو کرنی ہے, ٹاک اینڈ ٹرن, صحیح, یا ٹرن اینڈ ٹاک. تو اس طریقے سے ساری جو کلاس روم کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ لینگویج ایکٹیویشن اس کا جو ہے وہ منبع تھا. دوسری اس کے پیچھے ایک مصلحت یہ تھی, ہمیں یہ معلوم پڑا ہے جدید ترین تحقیق سے ثانوی زمانوں پر کہ ایک وقت آتا ہے جب اسٹوڈنٹ ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے زبان سے, جب اس کو سمجھ آنا بند ہو جاتی ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ورائٹی آپ کو لانی ہوتی ہے لینگویج لرننگ میتھڈس کے اندر. تو یہ جو مختلف وہ ایکٹیویٹیز ہمیں کراتے تھے رچرڈ کزن صاحب, وہ اس بورڈم کو ہمیشہ وہ بدلتے رہتے تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کیا ہوگا کلاس میں. پھر یہ کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زبانیں سیکھنے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں, کچھ اتنے تیز نہیں ہوتے, تو وہ اس ڈائنامک کو ایسے وہ ڈیل کرتے تھے کہ جو زیادہ جو تیز ہوتے تھے اسٹوڈنٹس وہ ان کو جو ہے وہ استاد بنا دیا کرتے تھے, اور جو کمزور ہوتے تھے وہ ان سے سیکھتے تھے. تو اس سے جو ہے وہ ہماری ایک کلاس میں بانڈنگ بھی ہوتی تھی.
لینگویج لرننگ کے اندر ریلیشن شپ بلڈنگ بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ لینگویج لرننگ جو ہے وہ ایک انتہائی ولنریبل عمل ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں. ہم چونکہ ہر وقت اپنی زبان بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتنی مشکل شے ہے زبان کا بولنا. تو آپ فرض کیجئے میں آپ کو قید کر دوں آپ کی قوت اظہار کو، تو آپ اپنے آپ کو بالکل یعنی کہ لاشعیت میں آپ مبتلا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں. تو اس لیے جو ہے وہ ایموشنل بانڈنگ کلاس کی بہت اہم ہوتی ہے. اس کے بعد سلائڈ اگلی کرنا چاہیں. اس کے بعد یہ ایک سال ہم نے پڑھی عربی، اور وہ جو سمر تھی 2023 کی، اس میں ہارورڈ میں ایک پروگرام تھا سمر لینگویج پروگرام، اور وہ ایک 8 ہفتوں کا ایک انٹینسو کورس تھا کلاسیکی عربی کا، صرف اور صرف کلاسیکی عربی کا. اور یہ میرا دوست ہے سومان جو کہ لاہور سے، اور ہم لوگ بہت عربی ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو یہ جو کورس تھا اس کا مقصد تھا ٹرانسلیشن، یعنی کہ عربی یہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ کلاسیکی متون پڑھیں اور اس کا ترجمہ انگریزی میں کرنے کے قابل ہو جائیں. اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ 8 ہفتوں کے بعد آپ کوئی بھی عربی کا کلاسیکی عربی کا متن جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں آسانی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کا پری ریکویزٹ یہ تھا کہ 1 سال کی آپ کو ماڈرن اسٹینڈرڈ عربی جو ہے وہ آپ کو پڑھی ہونی چاہیے، جو کہ میرے حساب سے بالکل ناکافی تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اب 2 سال ہو چکے کہ یہ جو پروگرام تھا سمر لینگویج پروگرام، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ان تک نہ پہنچے کبھی بھی، لیکن یہ ایک اسکیم تھا. یہ ایک اسکیم تھا. اور یہ اسکیم کیوں تھا؟ یہ اسکیم اس لیے تھا کہ کوئی بھی آدمی کتنا بھی تیز ہو چاہے وہ زبان سیکھنے میں، 8 ہفتوں کے اندر اتنی زبان، خاص طور پہ کلاسیکی زبان جو کہ بولی نہیں جاتی، وہ سیکھ بھی نہیں سکتا. خاص طور پہ عربی کلاسیکی عربی اور کلاسیکی چینی کہتے ہیں یہ 2 مشکل ترین زبانیں ہیں انسانی تاریخ میں. تو سلاوو ژیژیک ایک یورپین سلووینین ایک فلسفی ہیں، آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا، اگر نام نہیں معلوم آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے گا، یقیناً آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی. ان کی ایک کتاب ہے وائلنس، 2008 میں شائع ہوئی. اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اسٹار بکس جو ہے، آپ آج اسٹار بکس میں داخل ہو تو وہ کہتے ہیں جی ہماری کوئی آپ کو اشتہار نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے ہماری کافی جو ہے وہ ایک کافی $5 کی ہے اور مارکیٹ ریٹ سے بہت آگے، بہت زیادہ ہے اس کا ریٹ، لیکن اس ہماری یہ جو کافی ہے اس کا 2% ہر خریدی جانے والی کافی کا 2% جو منافع ہے وہ گواٹیمالا میں جو غریب بچے ہیں ان کی ہیلتھ کیئر یا ان کی تعلیم میں ہم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. تو آپ خریدیں گے تو آپ جو ہے وہ ان بچوں کی مدد کر رہے ہیں. سلاوو ژیژیک کہتا ہے یہ کیپٹلزم کی انتہا ہے. کیونکہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ آپ جب دھڑا دھڑ چیزیں خریدا کرتے تھے، آپ کی ایک جو جان بنانا ایک جو کیپٹلسٹ کنزیومرسٹ جو حص ہے، جب آپ اس کو عمل میں لاتے تھے تو آپ کے اندر ایک ندامت، ایک ملال پیدا ہوتا تھا. اب انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ کنزیومرزم کی آپ کی جو وش ہے وہ بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے بیک وقت، اور جو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو ملال اور جو ندامت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مورل برڈن ہے، اصل شے یہ ہے کہ یہ جو مورل برڈن ہے وہ کارپوریشن شفٹ کر رہی ہے اپنے آپ سے آپ کے حضور کہ اب یہ جو مورل برڈن ہے، یہ جو بوجھ ہے اخلاقیات کا، یہ بھی آپ ہی اٹھائیے کہ خریدیے کافی، ابھی خریدیے کیونکہ بچے مر رہے ہیں گواٹیمالا کے اندر. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلاوو ژیژیک نے جو بات کی ہے، یہ صرف SLP جو سمر لینگویج پروگرام تھا اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا بھر میں جہاں آپ کو یہ اشتہار دیکھتے ہیں کہ 8 ہفتے میں اسپینش میں فلوئنٹ ہے، ورلڈ انسٹیٹیوٹ آپ کو بتائے گا 4 ہفتے میں فلوئنٹ جرمن. یہ یہی دراصل کام کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ 8 ہفتے کے اندر آپ اس زبان میں فلوئنٹ ہو جائیں گے.
اور اب وہ برڈن آپ پر شفٹ ہوتا ہے کہ جب 8 ہفتے کے بعد آپ وہ زبان سیکھنے میں ناکامیاب ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نکما محسوس کرتے ہیں. تو اس کو بہت ناقدانہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لینگویج لرننگ جو ہے وہ کیپٹلزم سے بہت متاثر ہے اور کیپٹلزم کے شکنجے میں. تو یہ چیز میں نے سمر لینگویج پروگرام میں محسوس کی. بہرحال ان 8 ہفتوں کے بعد کچھ ایسے بنیادی قواعد تھے کلاسیکی عربی کے جو گرفت میں آئے اور جو میں نے بہت سنبھال کے اور بہت سے استفادہ کیا. اس کے بعد جب سمر ختم ہوئی تو ہم نے کلاس شروع کی اپر لیول کلاسیکل عربک جو کہ ہارورڈ میں میرا دوسرا سال تھا. اس کلاس کا جو مقصد تھا وہ تھا ریڈنگ، لسننگ اور اسپیکنگ فلوئنسی ان کلاسیکل عربک. تو اس کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ اس میں جو فوکس تھا وہ ٹرانسلیشن پر نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ عربی ہم پڑھیں، عربی میں ہی اس کو سمجھیں اور عربی میں ہی اس میں بات کریں. یہاں پر اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو کلاس تھی اپر لیول کلاسیکل عربک یہ ہارورڈ کے اندر ہمیشہ انگریزی میں پڑھائی جاتی، لیکن میرے سال میں انہوں نے اس کو عربی میں کر دیا. تو 3-4 بچے جو ہیں وہ تو گھبرا کر ہی انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں بہت بڑا ایک اسٹرکچرل مسئلہ تھا. وہ یہ تھا کہ اس کلاس کا پری ریکوزٹ تھا وہ سمر لینگویج پروگرام جو کہ پڑھایا جاتا تھا انگریزی میں، اور ساری کی ساری اصطلاحات وہ ترجمہ ہوئی ہوئی تھی اس کے اندر. اور اب آپ آ رہے ہیں کلاسیکل اپر لیول کلاسیکل عربک میں جہاں اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے، لیکن آپ نے سارا پڑھا ہے انگریزی میں، اب وہ آپ کو سارا پڑھا رہے ہیں عربی میں. تو یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یقین جانیے امریکی ایجوکیشن سسٹم کے بھی مسائل ہیں، تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. 30ویں نمبر پہ آ رہا ہے پوری دنیا میں. جی 30ویں نمبر پہ آ رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اس میں ہم ٹیکسٹ ریڈنگ کرتے تھے، کمپریہنشن کرتے تھے، ڈسکشن. تو اس کے اندر جو ہے ایک بنیادی بات اس کورس کے اندر کھلی مجھ پر، وہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ بہت لمبا ٹریڈیشن ہے. ایڈورڈ سعید نے تو ہمیں بتایا کہ یہ 800 سالہ پرانی ایک روایت ہے جس کے اندر یورپ سے خاص طور پہ، لیکن بعد میں پچھلے 250 سال میں امریکہ سے بھی اسکالرز آئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر اور ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر، چین میں بھی، جس کو ہم اورینٹ یا جس کو ہم جو ہے وہ اورینٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے تحقیق لکھی ہے. اور ایڈورڈ سعید سے پہلے ہم جو ہیں جو بھی باتیں ہوتی تھیں ہم کو قبول کر لیا کرتے تھے. بھائی یورپ کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم سے کافی زیادہ جانتے ہیں ہم کیا. لیکن ایڈورڈ سعید جو ہے انہوں نے آ کر کے بتایا کہ بھیا یہ جو ہے یہ تو نوآبادیاتی نظام کو عائد کرنے کی ایک عالمانہ جہد تھی، اور انہوں نے اس کو اپنی کتاب اورینٹلزم میں کھولا ہے. اورینٹلزم کا ایک تعصب رہا ہے بہت بڑا ہماری زبانوں کے بارے میں، اور وہ یہ رہا ہے خاص طور پہ عربی کو لے کر، وہ یہ رہا ہے کہ آج بھی آپ ہارورڈ میں یا شکاگو میں یا ییل میں جائیں تو آپ کو عربی کے اساتذہ جو کہ اس اورینٹلسٹ ٹریڈیشن میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ میاں اگر آپ کو عربی پڑھنی ہے پی ایچ ڈی کے لیے یا تحقیق کے لیے تو آپ فقط کلاسیکی اور فصحا عربی پہ فوکس کیجیے. اگر آپ لہجے پڑھیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہو. تو ہم تو یہ تاثر لے کر آئے تھے اس کلاس کے اندر. ایک عجیب و غریب چیز ہم نے دیکھی اس کلاس کے اندر. ایک لڑکا تھا جو کہ مشیگن ڈیئر بونڈ جیسے کہتے ہیں مڈل ایسٹ، آؤٹ سائڈ دا مڈل ایسٹ، وہاں پہ اتنے عربی ہیں، پورا شہر ہی تقریباً جو ہے وہ عربیوں سے بھرا ہوا ہے، عربی مہاجرین سے. تو وہاں پہ پیدا ہوا، بڑا ہوا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے گھر میں عربی بولی جاتی تھی، تو وہ جو لہجہ تھا اس کا غالباً شامی عربی ہوتا ہے، عراقی، تو اس میں تو وہ فلوئنٹ تھا. البتہ اس کی فصحا کے اندر ٹریننگ زیادہ نہیں ہوئی تھی، 2 سال اس نے صرف فصحا پڑھی تھی، باقی جو اس کی عربی تھی وہ ساری اس کا لہجہ تھا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بچے جو 2-2, 3-3, 4-4 سال انہوں نے فصحا پڑھی ہوئی تھی، جب ہم فصحا
متون پڑھ رہے تھے تو جنہوں نے گرامر باقاعدگی سے اور باضابطہ طور پر پڑھی ہوئی تھی وہ اکثر جو ہے معنوں کو نہیں پکڑ پاتے تھے، گرامیٹیکل کنسٹرکشنز کو نہیں سمجھ پاتے تھے، لیکن وہ لڑکا جو بچپن سے عربی بول رہا تھا اور اس نے صرف 2 سال عربی کے قواعد پڑھے تھے، وہ کھڑ کر کے معنی پکڑ لیتا تھا. تو یہ جو مستشرقی جو باعث تعصب تھا اس کو میں نے ڈیکنسٹرکٹ ہوتے ہوئے دیکھا کہ لازمی نہیں ہے کہ صرف آپ فصحا پڑھیے تو فصحا میں آپ کو مہارت حاصل ہوگی. بہت سارے ذہن کے ایسے اسٹرکچرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس زبان کو صرف اس میں بات چیت کرنا جانتے ہو، آپ کی اسکلز اسپیکنگ اور لسننگ تک ہوں، تب بھی آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے فصحا عربی پڑھنے. تو یہ بہت بڑا اس کلاس سے میرا ٹیک اوے تھا. تو پیڈاگوجیکل اگر میں انالیسس کروں کہ پڑھائی کس طریقے سے تدریس کا جو نظام ہے امریکہ میں اور جو میں نے پاکستان میں دیکھا، تو اس میں 2-3 نقطے میں وہ شیئر کرنا چاہوں. ایک تو یہ کہ امریکہ میں جو تدریس جس طریقے کی ہوتی ہے، ایجوکیشن اسٹڈیز کے اندر 2 ٹرمز ہیں، کوگنیٹو لرننگ یا کوگنیٹو بیسڈ لرننگ، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کنسٹرکٹیوزم، کنسٹرکٹیوسٹ لرننگ، اور دوسری طرف ہے بیہیویئرسٹ لرننگ. تو امریکہ میں جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ زیادہ تر کوگنیٹو لرننگ پہ اس کا زور ہوتا ہے. کوگنیٹو لرننگ کیا ہے؟ کوگنیٹو لرننگ جو ہے اس میں کنسیپچول جو ریٹینشن ہوتا ہے، یعنی کانسیپٹس کا معلوم ہونا، اس پہ زور دیا جاتا ہے. کہ اگر مثال کے طور پر اگر ہم ماضی پڑھ رہے ہیں تو یہ ماضی کس طریقے سے عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ ماضی جس طریقے سے انگریزی میں استعمال ہوتا ہے شاید اس طریقے سے نہیں ہوتا. یا اگر جو پریزنٹ ٹینس ہے عربی کے اندر وہ عربی کے اندر کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ اس کو بنائیں گے، وہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیوں اس طریقے سے بنتا ہے اور اس کے کیا کیا کن کن طریقوں میں یہ استعمال ہوتا ہے جو کہ مختلف ہے. مثال کے طور پر انگریزی میں جب ہم لوگ سمپل پریزنٹ استعمال کرتے ہیں آئی ریڈ اے بک، ٹھیک ہے، اس میں جنرلٹی ہے کہ میں پڑھتا ہوں. عربی کے اندر جو مضارع جو ہے، جو پریزنٹ ٹینس ہے، وہ بیک وقت، پریزنٹ سمپل اور پریزنٹ کنٹینیوس اور کبھی کبھار فیوچر ٹینس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو فرق یہ آپ کو کنسیپچول لرننگ یا پھر کوگنیٹو جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. پھر یہ کہ کنسٹرکٹیوزم پہ بہت زور ہے. کنسٹرکٹیوزم بہت سمپلی یہ آئیڈیا ہے کہ نالج جو ہے وہ بتدریج بلڈ ہوتی ہے، بتدریج. صحیح ہے، پہلے ایک کانسیپٹ پہ دوسرا، جیسے عمارت کھڑی ہوتی ہے. اب اس میں کیا نہیں ہے، امریکن جو لینگویج میتھڈالوجی ہے اس میں کیا نہیں ہے، اس میں آپ کو گردان نہیں نظر آئے گا. عربی کے اندر رٹتے ہیں تو میمورائزیشن یا روٹ میمورائزیشن رٹا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا استعمال آپ کو بہت کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے امریکن عربک سیکنڈ لینگویج لرننگ. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، اور میرا نہیں خیال کہ صرف پاکستان میں ہم ساؤتھ ایشیا کو اگر ہم ملا لیں، مڈل ایسٹ کو بھی اس میں ملا لیں، تو آپ کو جو ہے وہ بیہیویئرسٹ لینگویج ٹیچنگ نظر آتی ہے. بیہیویئرزم کیا ہے؟ بیہیویئرزم یہ ہے کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، کہ ایک استاد جو ہے وہ ایک آئیڈیل یا ایک ماڈل سیٹ کر دیتا ہے کہ یہ دس از دا ماڈل آف گڈ بیہیویئر، کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے بہیو کرتا ہے، صحیح، وہ اپنا لیسن وہ ٹائم پہ کرتا ہے، وہ اپنا ہوم ورک کرتا ہے، وہ کلاس پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس کے بولنے کا طریقہ یہ ہے. اور اس پہ جتنے بھی بچے جو باقی جو بچے ہیں کلاس میں، وہ ساری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حتی الامکان یہ جو ہمارا آئیڈیل ہے اس کو ہم کریں. تو جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اس کو ریوارڈ کرتا ہے، گولڈ اسٹار، صحیح ہے، یہ ٹرافی وغیرہ یہ سب، اور جو نہیں کرتا ہے اس کے لیے پنشمنٹ. تو یہ جو ماڈل ہے تدریس کا، یہ انکریج کرتا ہے رٹے کو، یہ انکریج کرتا ہے روٹ میمورائزیشن کو. یہ جو ہے یہ آپ کو بتائے گا 2 + 2 = 4، ٹھیک ہے. یہ آپ کو یہ جو ماڈل ہے یہ آپ کو یہ بات بتانے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے کہ 2 + 2 = 4 کیوں ہے، یا اس کی اور آگے ایپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا جو ماڈل ہے ابھی آج تک بھی وہ ایک بیہیویئرسٹ
ایجوکیشن ماڈل ہے. اچھا تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے جو اپنی خود اپنا جو تجربہ رہا ہے انگریزی کو پڑھانے میں اور عربی کو سیکھنے میں، وہ یہ رہا ہے کہ جو بہترین جو طریقہ ہے زبان پڑھانے کا وہ ان دونوں ماڈلز کو اگر آپ جمع کر دیجیے وہ ہے کہ ایک جگہ آپ کوگنیٹو لرننگ اور دوسری جگہ روٹ میمورائزیشن یعنی یادداشت اور سمجھنا کہ وہ کانسیپٹ کیا ہے، کنسیپچوئل بیسڈ لرننگ. میرے خیال میں بہترین جو لینگویج لرننگ ہے وہ ان دونوں سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ دونوں کو جدا کر دیں گے تو یہاں بھی خلا ہے یہاں بھی خلا ہے. جیسے بیہیویئرسٹ لرننگ کس طرح آپ کو اپلیکیشن دیں گے؟ دیکھیے میتھ کی وہ تو خیر میں نے آپ کو مثال کے طور پہ دی، جیسے مثال کے طور پہ اس پہ میں بعد میں بھی گفتگو کروں گا لیکن آپ کو چلے گا پہلے بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ عربی میں ایک فعل ہے جو دعا جس سے ہم بنتا ہے، دال عین واو، اور اس کو کہتے ہیں فعل ناقص بالواو. یعنی ناقص فعل وہ ہوتا ہے میں نقص ہے، یعنی کہ یہ الف واو یا کہ کبھی بھی کسی فعل میں اگر استعمال ہو جائے تو اس کو نقص کہتے ہیں، فعل ناقص، چونکہ واو جو ہے وہ آخر میں آتا ہے. اب عام طور پر اس کا اگر ہم ماضی اور مضارع یعنی پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس اگر ہم دیکھیں تو اس کا پیٹرن بنتا ہے فعل یفعل. ٹھیک ہے، فعل تو یعنی کہ پاسٹ ٹینس میں بنے گا دعا، اس نے بلایا، اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، ٹو کال، ٹو سمن، ہے نا. دعا یعنی کہ پکارنا، دعا یدعو، فعل یفعل، دعا یدعو. تو یہ جو ماڈل ہے، جو بیہیویئرس ماڈل ہے، اس کے اندر استاد یہاں پر بات روک دے گا. ٹھیک ہے، جب مجھے آپ کو یہ بتائے گا کہ چلے عام طور پہ ہم پیٹرن دیکھتے ہیں فعل یفعل، لیکن اس فعل کے اندر چونکہ یہ فعل ناقص ہے یہ ہوگا فعل یفعل یدعو. لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے یہ کیوں ہے. ہم نے جب اردو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، اردو میں جب ہم آئے تو وہ وہی ماڈل فالو کر رہے تھے جو کہ کنسٹرکٹیوسٹ ماڈل ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی وجہ یہ فعل یفعل سے، یہ فعل ناقص اس پیٹرن سے ہٹتا اس لیے ہے کیونکہ عربی زبان کے اندر جو گرامیرینز جو تھے وہ جو یو کی ساؤنڈ ہے یدعو اس کو بہت ناگوار سمجھتے ہیں، یہ کان کو اچھی نہیں لگتی. یو انگریزی میں بھی لگتا ہے نا، یہ جو اس آواز کے اندر اٹس این اگلی ساؤنڈ، بدنما ہے، بھلی نہیں لگتی. تو اس لیے اس ساؤنڈ کو نکالنے کے لیے فعل ناقص کے اندر جہاں بھی کسرہ لگتا ہے وہ کسرہ کو ہٹا کے فتحہ لگا دیتے ہیں، زیر کو ہٹا کے زبر لگا دیتے ہیں تو وہ یدعو ہو جاتا ہے. تو فعل یدعو، یہ اس کی مثال. اس کو اگر ہم بیہیویئرس ماڈل سے لیں گے تو کس طرح ہو جائے؟ ایک بیہیویئرس ماڈل پہ پڑھانے والا پروفیسر کیسے پڑھے؟ وہ بس آپ کو یہ بتا دے گا کہ فعل ناقص کے اندر جہاں کسرہ آتا ہے وہاں کسرہ نہیں آتا، وہاں فتحہ آتا ہے، وہاں پر اس کے پیچھے وہ اس کی جو پوری منطق ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ. دیکھیے اب منطق جہاں پہ آ گئی، آپ کو عربی زبان کی ایک جمالیاتی ایک پورا نظام آپ کے سامنے آ گیا، یا اس کی ایک جمالیاتی جہت آپ پر کھل گئی. آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اچھا بھائی گرامر جو ہے، نحو جو ہے، وہ فقط قواعد و ضوابط نہیں ہیں، نحو کے اندر جمالیات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا. اب دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کی لرننگ جو ہے وہ کتنی وسیع ہو جاتی ہے. اچھا تو اپر لیول کلاسیکل عربک میں نے ایک سیمسٹر لی اور اس کے بعد دوسرے سیمسٹر میں میرے کچھ کورس ریکوائرڈ کورسز مجھے لینے تھے تو اگلے سیمسٹر میری جو عربک ڈسکنٹینیو ہو گئی، نہیں لے پایا. ایک سیمسٹر کی گیپ کے بعد پھر میں اور اس دوران میں نے فل برائٹ کے لیے جارڈن کے لیے جو ہے وہ درخواست بھر دی تھی اور الحمدللہ وہ ایکسیپٹ ہو گئے. تو یہ رہا جارڈن ورلڈ میپ پہ، یہ رہا امریکہ، ہندوستان، پاکستان، ایران، عراق، اردن. ٹھیک ہے، یہ رہا سعودی عرب.
اردن کے بالکل برابر میں ہے فلسطین. اچھا یہ بڑی دلچسپ کہانی اور ریلیٹڈ ہے اس موضوع سے. فلسطین اور اردن آج ہم ان کو دو مختلف ممالک جانتے ہیں, لیکن یہ اگر آپ 150 سال سائٹس کی 150 سال قریب 60 سال پہلے اگر آپ جائیں سائٹس کی ٹریٹی سے پہلے, تو یہ ایک ہی ملک ہے. بیچ میں اس کے بس ایک دریا ہے جس کو کہتے ہیں دریائے اردن. تو ہم تو ہم دفتین ان کو کہتے ہیں نا, دفعہ کہتے ہیں جو امبینکمنٹ جس کو کہتے ہیں, دفتین ان کو کہتے ہیں کہ دریا کی ایک طرف یہ ہے دریا کی دوسری طرف یہ, یعنی کہ دریا کے جو دو بینکس ہیں جو پانی کو اندر رکھ رہے ہیں, دفتین. اردن اور فلسطین. ہم جب اردن گئے تو جب بھی کسی سے بات ہوتی تو ہم اس سے پہلا سوال یہ کرتے کہ کہاں سے آپ, تو بولتے ہیں ہم اردن سے ہیں. تو پھر اگلا سوال ہمیشہ میں اور میرے دوست اردن سے ہیں یا فلسطین سے, پھر وہ بتاتے تھے فلسطین سے ہیں. ایک دن کیا ہوا, ہمارے ایک بہت عزیز دوست محمد صاحب, میں ان کا ذکر بھی کروں گا, انہوں نے ہمیں ٹوکا کہ سوال غلط ہے. غلط کیسے غلط ہے بھائی, دو ممالک ہیں, ایک آپ یا تو ادھر سے ہیں یا تو ادھر سے ہیں. تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس سوال کے پیچھے ایک بہت بڑا سیاسی تعصب ہے کہ ان قوموں کو جدا کیا گیا ہے, لیکن یہ قومیں ایک ہی ہیں. آج بھی متعدد خاندان ہیں جن کا آدھا خاندان اردن میں اور آدھا خاندان فلسطین میں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا تمہیں یہ اس کی صحیح اصطلاح کیا ہے, انہوں نے بتایا بلاد الشام. بلاد الشام جو ہے وہ صحیح اصطلاح ہے ان چار ممالک کے لیے, اردن, فلسطین, لبنان اور سوریہ. تو کلاسیکل دور کے اندر کبھی بھی ان کو مختلف صحیح منطقوں کے نام ہوتے تھے کہ بھائی ہم جو ہیں وہ الیپو سے ہیں, یا ہم جو ہیں وہ بیروت سے ہیں, یا ہم عمان کے رہنے والے ہیں, لیکن یہ ایک ہی ریجن تھا جس کو بلاد الشام کہا جاتا تھا. آج ہم شام کہتے ہیں تو اس سے ہم مراد لیتے ہیں سیریا, لیکن ویسے اگر آپ 300 سال پہلے چلے جائیں تو بلاد الشام سے مراد ہے لیوانٹ, جس کو ہم کہتے ہیں لیوانٹ, لیونٹین ریجن. تو انگریزی میں اگر آپ اس کو کہیں گے تو آپ کہیں گے لیوانٹ, ہی از لیونٹین. تو فلبرائٹ جو ہے وہ وہاں پر میں گیا کیوں گیا, اس لیے کیونکہ فلبرائٹ جو تھا وہ میرے لیے ایک بہترین موقع تھا اپنے دو جیسے رشتوں کو یا اپنے دو انٹرسٹ کو جو ہے وہ ملانے کا. ایک جگہ انگریزی کی تدریس اور دوسری جگہ عربی کا شوق. تو وہاں پر میں نے جیسے بتایا ایک جامعہ میں پڑھانا تھا اور ساتھ ساتھ عربی جو ہے وہ کلاسیکی عربی اور شامی عربی جو ہے وہ میں سیکھ رہا تھا. تو انگریزی میں ایک محاورہ ہے, یو ہیو ٹو گو دیئر ٹو نو دیئر. جاننا چاہتے ہو وہاں جانا پڑے گا. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ اکثر کہتے تھے, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ چاہ رہا ہے کہ وہ امریکہ میں رہ کر کے ہندوستانی شاستریہ سنگیت سیکھ لے اور اس میں ماہر بن جائے, یہ بہت بیوقوفی کی بات ہوگی. کیونکہ چلو وہ اس کو یہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ راگ کا وہ وادی سر کہاں ہے اور آرو کیا ہے اور اورو کیا ہے, لیکن سر میں تاثیر لانے کے لیے اس کو بنارس کے گھاٹ پہ جا کر وہاں کا پانی اور اس ہوا کو اپنے پھیپڑوں میں لانا ہوگا, تب جا کر سر آئے گا, تب جا کر. تو کیا بات, امپورٹینس آف پلیس. جو نیٹو کمیونٹی ہوتی ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ علم ریپلیکیٹ ہو بھی نہیں سکتا ہے. وہ علم ریپلیکیٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں تک تو آپ نے بات سنی ہوگی کہ نہیں وہ بات نہیں آ سکتی. اس پر بہت کام غور کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اگین وہ بیہیویئرس ماڈل ہے. وہ اس لیے نہیں آ سکتا ہے کیونکہ جب وہ علم اکیڈمی میں چلا جاتا ہے یا باہر چلا جاتا ہے تو وہ ایک مردہ چیز ہو جاتی ہے, وہ قید و بند ہو جاتا ہے. جب وہ ایک نیٹو کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے نا تو وہ زندہ رہتا ہے. غالب کو جب فرانسس پریچارڈ, جو کہ غالب کی بہت بڑی اسکالر ہے, کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہیں, جب وہ غالب کو پڑھتی ہیں تو غالب ان کے لیے دیوان غالب میں بند ایک شعروں کا مجموعہ ہے بس. جب غالب دانش و رامش میں جب غالب پر بات ہوتی ہے تو وہ جام اٹھ کے سامنے آتا ہے,
آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ غالب کے ساتھ جی رہے ہیں, زندگی بسر کر رہے ہیں, کہ کوئی شخص یہاں پر جب غالب کا شعر ہوتا ہے تو کل جو کوئی جا کر وہ عمل کرتا ہے تو اس عمل میں کہیں نہ کہیں اس کے شعور میں جو غالب موجود ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہوگا. تو اس مصلحت کے تحت جو ہے وہ میں اردن گیا اور وہاں پر عربی سیکھنے کا جو ہے وہ میں نے ڈیسیژن لیا. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ محبوب کی گلی میں جا کر کے محبوب کے سنگ راستہ پر جب تک سر نہ پھوڑا تب تک وہ عاشق نہ ہوا. یہ جیسے ہم تشریح دیتے ہیں. یہ رہا ہمارا فل برائٹ جارڈن کا آفس. یہ ہمارا پہلے ہفتے میں اورینٹیشن ہوئی تھی. اور یہ جو جھنڈا ہے یہ صلاح الدین ایوبی نے جگہ کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, بلکہ وہاں پر جو اس نے قلعہ بنایا ہے یہ اس قلعے کے باہر جو یہ جھنڈا رکھا ہے. ایک انسٹیٹیوٹ تھا قاصد انسٹیٹیوٹ, جو کہ قاصد انسٹیٹیوٹ ہم نے 2 سال جو ہارورڈ میں رہے جس سے پوچھتے تھے عربی کہاں پڑھی ہوتا تھا قاصد انسٹیٹیوٹ. تو قاصد جو ہے وہ عمان کے اندر جو دارالخلافہ اردن کے اندر ایک ادارہ ہے اور بہترین میں سمجھتا ہوں عربی کا ادارہ ہے دنیا بھر کے اندر. تو امریکہ میں اور یورپ کے اندر جتنے بھی آپ کو اسکالرس دیکھیں بہت چانسز ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ جو ہے وہ قاصد سے رہا ہو. اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے چونکہ میں اردن میں تھا تو یہ ہمہ وقت ایکسپوجر عربی کا جو ہے وہ ملتا تھا. جب میں آیا ہوں اردن میں پہلا دن تھا تو ہوٹل میں میں نے جو ہے وہ اپنے سارے بیگز رکھے اور فوراً میں باہر نکلا. زیادہ دور جانے کی اجازت نہیں تھی چونکہ وہ امریکن حکومت کا ادارہ ہے اور بہت آپ کو یعنی کہ مانیٹر کرتے ہیں. تو وہاں پر گارڈز تھے تو ان گارڈ سے جا کر جو ہے میں نے تھوڑی بہت عربی بولنی آتی تھی. تو بہت تو زیادہ نہیں پا رہے تھے, بات سمجھ آ رہی تھی لیکن بہت زیادہ نہیں. لیکن بہرحال میں ان کے ساتھ 1-2 گھنٹے میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا. تو بار بار اب وہ لفظ چونکہ ہم نے فصیح پڑھی ہوئی تھی, اچھا شامی عربی ہمیں آتی نہیں تھی, اب وہ شامی میں بات کر رہے ہیں تو وہ بار بار ایک لفظ کہہ رہے ہیں عیش عیش عیش. ہمیں سمجھ میں آیا کیا کہہ رہے ہیں عیش. وہ جا کر کے ایک ہفتے بعد پتا چلا بھائی عیش کا مطلب ہوتا ہے کیا. اوکے کہنے کا مقصد ہے شامی اتنی بھی نہیں آتی تھی. اور الحمدللہ جب میں نکلا ہوں اردن سے 10 مہینے کے بعد تو بہت سارے یعنی میرے استاد سمیت کہتے تھے کہ تم تقریباً فلوئنٹ ہو زبان کے اندر. تو اس میں میرا اتنا زیادہ کمال نہیں ہے. آپ جا کر اگر آپ کی بھی جان کو آ جائے بات اور جان بجانی پڑ جائے تو زبان آپ سیکھ جائیں گے. تو اب قاصد کے اندر 3 پروگرام تھے, کلاسیکل, MSA اور شامی. اور ان کے اندر ان کا جو پروگرام تھا اس کے اندر ایک بہترین بات یہ تھی کہ انہوں نے جو اپنا کلاسیکی پروگرام تھا, میں MSA میں نہیں تھا, میں کلاسیکی اور شامی میں تھا. جو کلاسیکی پروگرام تھا انہوں نے 8 لیولز میں اس کو بانٹا ہوتا اور ہر لیول کے اندر 2 مختلف طریقوں کی کلاسز ہوتی تھی. ایک کا نام تھا سائنسز اور سکلز. سائنسز کے اندر جو ہے وہ آپ کو پڑھاتے تھے صرف اور نحو, گرامر اور مورفالوجی یا سیمینٹکس اور مورفالوجی. صرف میں ہم پڑھتے ہیں زبان جو ہے وہ لفظ کی سطح پر کیسے بن رہا ہے اور نحو میں ہم پڑھتے ہیں جملے کی سطح پر کیسے بن رہا ہے. اور دوسری کلاس تھی اسکلز جس کے اندر ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ ہم لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, اس پر وہ سیکھتے تھے. اس کے بہت سارے فوائد تھے. یہ جو 2 مہینوں میں بانٹا, پہلا یہ تھا کہ سیپریشن ہو جاتی تھی لیولز کی اور ایک کلاس کے اندر بہت سارے مختلف لیولز آپ کو نہیں ملتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک بچہ جو ہے بہت آگے ہے دوسرا جو ہے بہت پیچھے ہے تو سب ساتھ چلتے تھے. دوسری یہ چیز تھی کہ قاصد میں یہ لوگ بہت آہستہ آہستہ لے کر چلتے تھے کیونکہ فوکس تھا ڈیپ ریٹینشن پہ, گہرائی میں جا کے بات ذہن میں بیٹھ جائے, تو آہستہ آہستہ نہیں چیزیں. تیسری یہ تھی کہ یہ جو انہوں نے الگ کر دیا گرامر کو ایپلیکیشن سے, تو وہ چیزیں جو ہے وہ گڑبڑ نہیں ہوتی تھی ذہن کے اندر. پتا ہوتا تھا کہ آج ہم ادھر قواعد دیکھ رہے ہیں اور پھر اگلی کلاس میں جا کر ان کو جو ہے وہ ہم لوگ استعمال کرتے تھے ریڈنگ کے اندر. اور
یہ جو پورا ان کا نظام تھا اس کے پیچھے یہ شعور جیسے جھلکتا ہوا نظر آتا تھا کہ یہ جانتے ہیں کہ عربی جو ہے ایک سمندر ہے، یہ ایک سمندر ہے. آپ عربک 101 کی کلاس بنا کر یہ نہیں بتا سکتے بچے کو کہ آپ یہ پڑھ لیجیے پھر آپ اردو میں جا کے جو ہے وہ موج مستی کیجیے، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا اور آپ جو ہے وہ عربی فصل بولنے لگے. یعنی کہ چونکہ یہ ان کی اپنی زبان تھی تو یہ جانتے تھے کہ یہ کتنا گہرا، یعنی بحر عمیق العمیق، بہت گہرا سمندر ہے، اور اس کو جو ہے وہ مینیجبل بناتے تھے. ٹیچنگ میتھڈالوجی جارڈن میں تھی فلپڈ کلاس روم. فلپڈ کلاس روم کہتے ہیں کہ بیک وقت آن لائن لرننگ، آن لائن لیکچرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہوم ورک میں ملتے ہیں، اور کلاس ان پرسن کلاس چلتی ہے. تو ہم لوگ ایسا ہوتا تھا کہ جو قواعد جو بنیادی طور پہ جو اس کا انٹروڈکشن ہوتا تھا وہ اس پر ہم ایک لیکچر دیکھتے تھے اور کلاس میں آ کر ہم اس کو اپلائی کرتے تھے. تو یوں کر کے ہم لوگ جیسے اسٹڈی سرکل میں ہوتے تھے، پہلے آپ پھر آپ ایک ایک کر کے ہم لوگ جو ہے اس کو اپلائی کرتے تھے. تو اس میں جو ہے آپ سوال جواب بھی کر سکتے تھے، کوئی آپ کو مسئلہ ہوتا کسی چیز میں تو وہ بھی آپ ٹیچر سے پوچھ سکتے تھے. اور جو لیکچر یہاں پہ ہوتا تھا، اگین جو کوگنیٹو اور کنسٹرکٹیوسٹ لرننگ ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم پڑھایا کرتے تھے. سیم راس ان کا نام تھا، وہ بھی امریکہ. تو اچھا یہاں پر اب میں سیم راس جو ہمارے استاد جو آن لائن ہوتے تھے وہ بھی ان کا بھی زور جو ہے وہ اس بات پر ہوتا تھا کہ یہ جو ہم قواعد ہم پڑھا رہے ہیں یہ کیوں ایسے ہیں. مثال جیسے میں نے دی دا یا دیوں کا، ایک قرآن میں آیت ہے سورہ مائدہ میں 6 آیت ہے وضو سے متعلق. تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اہل سنہ جو ہے وہ پیر دھوتے ہیں، اہل تشیع جو ہے وہ آپ اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں یا سر پھیر بھی، ہاتھ پھیر بھی سکتے ہیں. وہ آیت ہے. اب یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ سیم راس ہمیں جو ہے وہ کیسے گرامر کی اہمیت. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اس کا ترجمہ مولانا مودودی نے کیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. ٹھیک ہے، پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اب اس کے اندر دیکھیں پہلے قرآن اب تو بالکل ہی اسٹینڈرڈائز ہو گیا. آپ جہاں بھی کاپی لیں گے تو آپ کی جو زیر زبر پیش ہے وہ بالکل ایک جیسی آپ کو نظر آئے گی. لیکن پہلے دور میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، ویریشنز ہوتی تھیں. وہ ویریشنز اس لیے ہوتی تھیں کیونکہ جو پڑھت تھی قرآن کی وہ اسٹینڈرڈائز نہیں تھی. 10 مختلف آدمی جو ہے وہ پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھت کے تحت جو ہے وہ زیر زبر پیش کہیں کہیں بدلتا رہتا تھا. اب یہاں پر جو منصوب ہے، جہاں پر فتحہ آتا ہے جس کو ہم زبر جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پر ایک ڈس ایگریمنٹ ہے کہ یہ ارجلکم، رجل کہتے ہیں ٹانگ کو، ارجلکم ہے، یہاں پر زبر ہے یا ارجلکم. اب یہ کلیئر نہیں ہے. اسٹینڈرڈائزیشن قرآن سے پہلے جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اگر ارجلکم ہے تو یہ نصب ہے. جو لفظ منصوب ہوتا ہے اس کا فنکشن ہوتا ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ کا، یعنی جو فعل آ رہا ہے وہ کس لفظ پر اپلائی ہو رہا ہے. تو اگر ارجلکم ہے تو پھر یہ اغسلو یعنی دھونا. اگر یہ نصب میں ہے، منصوب ہے، تو اغسلو کا فعل اپلائی ہو رہا ہے رجل پر، ارجلکم. اور اگر یہ ارجلکم ہے تو اس سے پہلے آ رہا ہے برؤوسکم و ارجلکم. یہ مجرور جو کیس ہے، جو زیر جو ہے یہ آتا ہے حروف جار کے بعد. جہاں حروف جر آئیں گے اس کے بعد جو ہے وہ تو جہاں پہ جیسے بی آ گیا، جیسے ہمارے یہاں اردو میں ہے کے سے کو ہے، تو یہاں پر چونکہ بی رؤوسکم، اگر یہ یہاں پہ مجرور میں آئے ارجلکم، یعنی کہ یہ روس والا جو ایکشن روس کا آ رہا ہے یعنی سروں پر، وہی آ رہا ہے. تو اس لیے اہل تشیع کے یہاں جو ہے وہ پاؤں کے یہاں ہے مسا ہے، اور جو اہل سنہ جو ہے وہاں پر ان کے یہاں جو ہے وہ دھونا لازمی ہے. تو اب دیکھیے کہ کس طریقے سے سیم راس بتانا لازمی نہیں تھا، بالکل لازمی نہیں تھا، لیکن جی گرامر جو ہے یہ چیز ہم پر بار بار ہم پہ جیسے منتشر کی
کہ گرامر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جیسے بلا ربط اور جیسے میننگ لیس ایک بے ہنگم سی چیز ہے جو کسی دور میں ہم نے جو 3-4 گرامرین بیٹھے انہوں نے بولا بھائی یہ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کر دیا اب ہم اس کو جو ہے رٹ رہے ہیں. نہیں, اس کے پیچھے معنی بدلتا ہے, اس کے عمل سے بار بار معنی بدلتا ہے اور کیسے کیسے تھیولوجی جو ہماری ہے وہ گرامر سے اثر انداز ہوتی ہے. جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے ترجمہ جب اگر ان کے آ جائے تو اس کی پھر تفسیر بھی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کانٹیکسٹ چینج ہو رہا ہو. بالکل 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 کوئی چیز حدیث بالکل 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 بالکل. اچھا, تو ایک چیز جو قاصد میں ہمیں ایس ایل پی سے کافی زیادہ بہتر لگی وہ یہ کہ جتنی بھی گرامر کی جو اصطلاحات تھیں وہ ہمیں عربی میں پڑھائی گئی. جو سمر لینگویج پروگرام ہوا تھا اس میں ساری اصطلاحات ان کو انگریزی گرامر میں ترجمہ کر دیا گیا تھا. وہ آج تک مجھے نہیں پتا چلا کہ ڈپٹوٹ اور ٹرپٹوٹ کیا ہوتا ہے. تو جب اس کو عربی میں ہم نے پڑھا تب جا کر جو ہے وہ سمجھ آیا. اور اس سے ایک دوسری چیز یہ آئی, اور یہ جو ایک بہت بنیادی چیز ہوتی ہے جب بھی کوئی اگر اچھا استاد ہے وہ اس چیز پر زور دیتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ انٹرنلائزڈ ہے. لینگویج انٹرنلائزڈ, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب زبان سکھا رہے ہوتے ہیں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حتی الامکان وہ جو زبان سیکھ رہا ہے بچہ وہ اس زبان میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب وہ اس زبان میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو قاصد کے اندر جس طریقے سے ان لوگ پڑھا رہے تھے ہمیں جو ہے وہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم عربی میں سوچنا ہم نے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. جی جی جی, یہ بہت انٹرنیشنل تھا. برطانیہ سے بھی بچے تھے, فرانس سے بھی بچے تھے, مصر سے بھی بچے تھے, فلسطین سے بھی بچے تھے. انٹرنیشنل تھا. جی جی, وہاں کے لوگ کم تھے لیکن تھے. جی آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ 4 ریزنس ہوتے تھے کہ وہ عربی سیکھنے کے لیے. اگر وہ بالکل ہی بیک گراؤنڈ وغیرہ نہیں تو ان کا کیا موٹو ہوتا تھا عربی سیکھنا کا ڈیپلی یا جو آپ کہہ رہے ہیں aside from academic ساری چیزیں کہ مطلب عربک مطلب کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی پرسنل موٹو یا ایک ہوتا ہے کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ مطلب اس لینگویج کے پیچھے کیا مطلب پورے ڈائیورسٹی ہے مطلب کس طرح کے میتھڈس. بالکل, دیکھیے جس طریقے کے بھی موٹیوز ہوتے تھے لوگوں کے, وہ اگر آپ اس کو خریدنا شروع کریں تو وہ آپ ان 4 چیزوں میں آپ کو ڈال ہی لیں گے. تو جیسے مثال کے طور پر کچھ میرے دوست تھے اردنی تھے, ان کو کلاسیکی عربی میں بہت ان کا شوق تھا کلاسیکی عربی پڑھنے کا اور حدیث سناتے تھے قرآن کی آیات وغیرہ. تو وہ دین سے ہی جڑا ہوا تھا. میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ایک قسم ہے وہ لوگ تھے جو دین سے قربت چاہتے تھے. یا کوئی لوگ ایسے تھے کہ جو فنون لطیفہ سے جن کو بہت لگاؤ تھا, تو وہ لوگ جو ہیں وہ یا تو ہیریٹیج میں آ جاتے ہیں یا پھر ایکیڈیمکس میں آ جاتے ہیں. جی, تو ایسے. اچھا, تو یہاں ریفلیکشنز آن میمورائزیشن یہ میں بات کر چکا ہوں. بس ایک اس میں بات اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میمورائزیشن کی کیا اہمیت میں نے دیکھی. قاصد کے اندر بھی جو ایک خامی تھی ان کے پڑھانے کے طریقے میں وہ یہ تھا کہ وہ یاد کرنے پر یا گردان پر زور نہیں دیتے. اگر وہ گردان پر زور دیتے, میں نے یہ پایا کہ میں نے بہت کم گردان کی ہے لیکن تھوڑی بہت جو کی اس سے میں نے یہ دیکھا کہ میری جو ریڈنگ کی جو فلوئنسی تھی وہ کافی تیز ہو گئی. چونکہ گردان سے ہوتا کیا, اس کا سارا مقصد یہ ہے انسٹنٹ ریکال. کہیں آپ پھنسے, آپ نے یوں کر کے جو ہے وہ پھیرا دیا اور آپ نے بولا بھائی یہ انتنا ہے, یہاں پہ یہ انتنا کی ہے, صحیح ہے. یہاں پہ آپ پھنسے, یہ فیل یہاں پہ مضارع میں واو گرا ہوا ہے, کیوں ہے؟ آپ نے گردان کیا, آپ پہنچ گئے وہاں. تو جب آپ گردان نہیں کرتے ہیں نا تو پھر انسٹنٹ ریکال آپ کا سلو ہو جاتا ہے. اس سے آپ کی پھر پڑھت جو ہے اس میں وہ روانی نہیں آتی کہ اگر آپ نے جیسی آیا کرتی ہے اگر آپ نے گردان کی ہوتی تو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ٹریڈیشنل میتھڈ یعنی گردان کرتے ہوئے انہوں نے عربی پڑھی ہوتی ہے, جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں عربی میں ان کے اندر ایک خود اعتمادی ہوتی ہے.
ان کے اندر ایک خود اعتمادی ہوتی ہے جو کہ اگر آپ کنسٹرکٹیوسٹ ماڈل سے آپ نے پڑھا ہے وہ خود اعتمادی آپ کو بہت بعد میں جا کر ملے. تو یہ ایک میں نے چیز قاسم نے دیکھی. اب جناب بات کرتے ہیں انفارمل لرننگ یا کلاس سے باہر. تو امریکہ میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فارن لینگویج کانٹیکسٹ تھا, انگریزی کے اندر دو چیزیں ہیں, ای ایس ایل ہے انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج, اور ای ایف ایل ہے انگلش ایز اے فارن لینگویج. اس میں فرق کیا ہے؟ ای ایس ایل وہاں پڑھائی جاتی ہے جہاں پر تاریخی اعتبار سے انگریزی کسی نہ کسی وجہ کے تحت رہی ہو. فار ایگزامپل پوسٹ کلونیل کانٹیکسٹ جو ہے, تو ہمارے یہاں جتنی بھی پاکستان ہندوستان میں انگریزی پڑھائی جائے گی وہ ہوگی ای ایس ایل انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج. انگلش ایز اے فارن لینگویج وہاں پڑھائی جائے گی جہاں پر انگریزی کبھی نہیں رہی ہے. تو اردن کے اندر یا سعودی عرب کے اندر یا الجیریا کے اندر جتنی بھی انگریزی پڑھائی جائے گی وہ ای ایف ایل ہوگی انگلش ایز اے فارن لینگویج. تو امریکہ میں اگر آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگی, اے ایس ایل یا اے ایف ایل؟ اے ایف ایل ہوگی, ہے نا, عربک ایز اے فارن لینگویج. تو فارن لینگویج کانٹیکسٹ میں زبان سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ مواقع نہیں ہوتے ہیں. آپ پاکستان میں فرانسیسی سیکھنا شروع کر دیے, یعنی نہ کچھ نہیں چلوا دے گی آپ کو, آپ بات ہی نہیں کر سکتے کسی سے بنا کے, تو ان پٹ آپ کو نہیں مل رہا. ایگزیکٹلی. تو بہرحال میرے جو ہے وہ کچھ فلسطینی دوست تھے امریکہ میں جن سے میں کلاس کے بعد جو کیوں کرتا تھا, وہ میری تصحیح کرتے تھے یا کبھی ہنستے تھے, میں ان کسی بھی کوئی بات کر نہ جانتے ہوئے. اور اس کے علاوہ جو میرا جو انٹریکشن تھا وہ زیادہ تر ڈیجیٹل تھا, ویڈیوز, ٹی وی شوز, گانے, موویز وغیرہ یہ سب. اردو میں جب میں آیا تو ظاہر سی بات ہے ہر وقت ہر جگہ سے جو ہے وہ عربی ابل کے آ گئی. تو میں نے ایک چیز ای ایس ایل کی انگلش ایز سیکنڈ لینگویج کی جو جدید ترین تحقیق ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لینگویج سکسیس جو ہے سیکنڈ لینگویج میں, سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن میں جو سکسیس ہے, آپ نے بہت سنا ہوگا کہ لوگ بولتے ہیں ارے یہ کر لو, اس طریقے سے پڑھ لو, تم جو ہے وہ صحیح سے پڑھ نہیں رہے ہو, یہ والا کورس تم نے نہیں کیا اس لیے نہیں سیکھ رہے. جدید ترین تحقیق ہے اس نے ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا اور اس نے بتایا ہے کہ سب سے بڑا فیکٹر, سب سے بڑا جو عنصر ہے کامیابی کا ثانوی زبان سیکھنے میں وہ ہے موٹیویشن. Internal motivation is the biggest factor in successfully learning any second language. تو اردو میں جو میری کلاس روم کے باہر جتنی بھی لرننگ ہوئی ہے عربی کی, وہ اس لیے ہوئی ہے 10 مہینے کے اندر میں نے اتنی تیزی سے زبان اس لیے سیکھی ہے کیونکہ میں ڈیسپریٹ ہوتا تھا. آپ یہاں پر اکیلے بیٹھے ہیں, اگر ہم لوگ اس وقت اسپانوی میں بات کرنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ شاید آپ نے کبھی محسوس نہ کیا. بہت انسیکیور آدمی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ جب میں جا رہا ہوں اور کوچ خریدنا ہے, اب وہ رش لگا ہوا ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے اور سب جو ہے وہ اب میں جا رہا ہوں, اب میں جو ہے وہ جملہ بنا رہا ہوں اپنے ذہن میں, جملہ 5 منٹ تک بنایا ہے, جب تک وہ میں نے اس کو ادا کیا ہے جملہ الٹا سیدھا ہو چکا ہے. ارے بھائی, تو یہ ایک طریقے کی جو اضطراب اور جو پریشانی ہوتی تھی, میں اس اضطراب اور اس پریشانی کو لے کر جاتا تھا کلاس روم کے اندر. دوسری چیز یہ, جیسے میں نے بات کیا ایمرژن, لٹرلی جس کا جو ٹرانسلیشن ہے زیر آب ہونا, ایمرژن. سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن میں ایمرژن جو ہے وہ بہت بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے. یہ ایمرژن کی ایک بہترین مثال ہے, اتفاق سے تصویر یہ سلائڈ آ گئی. یہ ہم لوگ سب ایک شہر ہے جو کہ پہلا دارالخلافہ تھا اردن کا, اور یہ جناب جو ہے وہ منقلہ ایک گیم ہوتا ہے بورڈ گیمس کا, جہاں پر جیسے 6 پٹس, بولز یہاں پہ 6 یہاں پہ, اور پتھر آپ کو ڈالنے ہوتے ہیں, اور پتھر جو ہے وہ سارے ایک میں کرنے ہوتے ہیں, اور آپ جو 2 پلیئرس کھیل رہے ہوتے ہیں. منقلہ کھیل رہے تھے تو میں جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا, انہوں نے مجھ سے جو ہے باتیں شروع کر دی, اور پاکستان کا کیا کردار رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں, اس موضوع پر جو ہے ان کی جو ہے بات شروع ہوئی. تو پہلے جو ہے یہ بہت یعنی سخت لہجے میں بول رہے تھے کیا کیا باقی مسلمان دنیا نے اور یہ اور وہ ہے.
تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھیا پوری مسلم دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اس کے وجود کو ہی نہیں مانتا ہے، وہ ہم ہے. تو پھر یہ جو ہے پھر میرے دوست جو ہے محمد صاحب وہ آ گئے تھے، پھر بڑی لمبی کی جو ہے ان سے گفتگو رہی اور بہت یعنی جیسے جوشیلے انداز میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑی بہترین مثال تھی ایمرژن کی کہ کس طریقے سے دیکھیے زبان جو کتاب میں سکھائی جاتی ہے اکثر و بیشتر وہ زبان جس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے ویسی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آج بھی انگریزی کی ٹیکسٹ بک میں پہلی جماعت کی وہ بولتے ہیں کہ گڈ مارننگ ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن تھینک یو اینڈ یو. امریکہ میں اگر آپ ایسا جواب دے دیں تو لوگ بولیں گے ارے غصے میں، کیونکہ یہ جو رپلائی ہے، یہ جو انسٹرکشن ہے آئی ایم فائن تھینک یو، آئی ایم فائن کا مطلب ہے آئی ایم ناٹ فائن، آئی ایم ناٹ فائن. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب کیسے سکھایا ہو جا رہا ہے لیکن امریکہ کے معاشرے میں اور ہوتا ہے. تو میں کیسے سیکھتا تھا کلاس روم سے باہر؟ ٹیکسی میں بیٹھتا تھا، ٹیکسی ہر روز 2-3 ٹیکسیاں لینی پڑتی ہیں. ٹیکسی میں بیٹھے اور وہ جو صاحب جو بھی چلا رہے ہوتے تھے پہلے تو ان کے مزاج کو دیکھا کہ وہ اکثر سوئی نہیں ہوتے تھے رات کو، اگر وہ سوئی نہیں ہے اور وہ قہوہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ سگریٹیں چل رہی ہیں اس کا مطلب بات نہ کرو. لیکن اگر اچھے مزاج کے ہوتے تھے اور ویسے بہت زیادہ تر لوگ بہت خوش مزاج لوگ ہیں تو میں ان سے جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیا کرتا تھا. اب مجھے سمجھ جو ہے وہ صرف 50%، 60%، 65% آتی تھی، لیکن آپ کو بہت ہمت سے کام لینا ہوتا ہے اور وہ ہمت سے میں جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں جو ہے وہ اس سے کام لیتا تھا. اور جہاں کہیں بھی کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا میں فوراً فون نکالتا تھا اور اس میں لکھ دیا کرتا تھا. اسی طریقے سے جیسے روڈ پر جا رہے ہیں تو اشتہارات کو میں پڑھتا تھا، کوئی لفظ آ گیا وہاں سے میں نے اشتہار میں جو ہے وہ لکھ دیا. دکان پہ گئے ہیں، دکان پہ سے جیسے نکل رہے ہیں اس سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر کوئی لفظ آ گیا یا کوئی محاورہ آ گیا تو محاورہ فوراً لکھ لیا اور اگلے دن جاتا تھا کلاس میں اور کلاس میں جو ہے وہ ٹیچر سے پوچھتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کس کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو میں نے بطور انگریزی کا جو استاد میری جو حص ہے سیکنڈ لینگویج کی اس کو میں نے بہت استعمال کیا عربی سیکھنے میں. تو میں صرف یہ نہیں پوچھتا تھا کہ یہ اس کا معنی کیا ہے، میں ان سے یہ بھی پوچھتا تھا یہ کب کب استعمال ہوتا ہے، کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے، مرد حضرات زیادہ استعمال کرتے ہیں یا خواتین زیادہ استعمال کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں ان سے پوچھتا تھا. تو اس کے ساتھ جب آپ ایسے سیکھ رہے ہوتے ہیں زبان اور اسی زبان کے اندر آپ کو ہر روز جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہوتی ہے تو بہت مایوسی سے گزرتے ہیں آپ. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے دن جو ہے وہ جب ختم ہوا اور میں جب کمرے آتا تھا تو ایک تو یہ کہ میں نڈھال ہوتا تھا کیونکہ ذہن آپ کا جس قدر استعمال ہو رہا ہے، جس قدر آپ کی انرجی صرف ہو رہی ہے بہت ہوتی تھی. یعنی کہ میں لانگ ڈسٹینس رنر ہوں اور رننگ کرتا رہا ہوں کالج میں بھی اور جب ہارورڈ میں بھی تھا تو اس سے اتنی تھکن نہیں ہوتی تھی جتنی ایک دن عربی میں جینے کی ہوتی تھی اس سے. دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ اکثر واپس آئے تو ایسی مایوسی طاری ہوتی تھی کہ یار گھنٹوں گھنٹوں عربی پڑھ رہے ہیں اور ابھی واپس آتے ہوئے جو اس آدمی سے بات ہوئی ہے ایک لفظ سمجھ میں آیا کیا کہہ رہا ہے. تو یہ وہی مایوسی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. رچرڈ کزنس صاحب جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھاتے تھے تو مجھے بتاتے ہیں کہ جب زبان کوئی دوسری زبان آدمی سیکھتا ہے تو اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے یوں. تو پہلے بہت تیزی سے آدمی سیکھتا ہے، پھر اس کے اندر ایک پلیٹوئنگ کا عمل آتا ہے اور پھر وہ یہاں پر یہ جو جہاں پر پلیٹو ہوتا ہے نا زیادہ تر لوگ زبان یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس سے گزرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں وہ پھر دوبارہ اوپر کی طرف آتے ہیں. تو یعنی کہ وہ جو انکساری جو پیدا ہوتی ہے غیر مادری زبان میں زندگی جینے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو نرگسیت یا خود پسندی یا خود بینی کی اگر بیماری ہے یا اس کو مسئلہ ہے وہ کوئی دوسری زبان سیکھنا شروع کر دے وہ تمام مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. اتنا ہیوملٹی اتنی ہمبلنس آپ کو چاہیے ہوتی ہے. چاہیے کیا یعنی کہ وہ آپ کو اس سے گزارتی ہے. جی تو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے ہر دم زبان کو. جو سیکھ رہے تھے کلاس میں اگلے دن اس کو یا اسی شام اس کو میں ایکٹیویٹ کرتا تھا. پھر اچھا ایک اور طریقہ جو زبان سیکھنے کا تھا وہ یہ تھا کہ
یہ ہمارے دوست ہیں محمد، بہت اچھے، فل برائٹ آفس میں اکاؤنٹس کے ہیڈ تھے. ان سے میری جو ہے نا جیسے پہلے دن ہی بہت اچھی دوستی ہو گئی، کیونکہ میں گیا تھا ایسے بندے کی جیسے کھوج میں تھا میں کہ جو عربی خاص طور سے کلاسیکی عربی شاعری کا جو ہے وہ شاعری ہو، اور یہ جو ہے یہ مہیا ہو گئی مجھے. تو ان سے جتنی تو میں ان سے گفتگو ان سے ملنے میں بہت جاتا تھا، اور جب بھی یہ بھی آ جایا کرتے تھے ہماری بالکنی میں، ہم لوگ بیٹھتے تھے چائے اور تو جب بھی ہماری گفتگو ہوتی وہ ایک تبادلہ ہوتا تھا اردو شاعری کا اور عربی شاعری کا. تو ان سے جو ہے وہ میں نے بہت سیکھا عربی شاعری کے بارے میں، عربی ثقافت کے بارے میں. دوسرا ہمارے دوست ایک تھے بلال جو کہ میرے پروگرام میں تھے. تو ہم لوگ اردن کے اندر نا کیفے کلچر بہت ہے، پوری عربی دنیا کے اندر ہی اردن اور مصر کے اندر تو بہت زیادہ چائے خانوں میں بیٹھنا بہت عام چیز ہے. تو وہاں پہ جیسے ہم لوگ جب بھی بیٹھتے تھے تو گانے بج رہے ہوتے تھے. فیروز پتہ نہیں آپ نے نام اگر سنا ہے نہیں، بہت مشہور سنگر لبنانی. فیروز کے گانے جب بج رہے ہوتے تو وہ بولتا تھا ارے یار یہ گانا، میں بولتا تھا بتاؤ، تو وہ ترجمہ کرتا تھا. تو وہ جو ترجمہ تھا اس سے عربی سیکھنے کا جو ہے وہ عمل جاری رہتا تھا. پھر جب میں ہارورڈ میں تھا تو میں نے ایک HTS پوئٹری نائٹ کے نام سے یہ میرا دوست بلال ہے، اور یہ وادی رم ہے. وادی رم اگر آپ نے انڈیانا جونز یا ڈیون یا دوسری کیا ہے جس میں مائنڈ گاڑی جس میں نام بول رہا ہوں، یہ ساری موویز یہاں پہ جو ہے فلم ہوئی، لال صحرا ہے پورا. تو وہ مشاعرہ ایک میں نے شروع کیا تھا ہارورڈ کمیونٹی میں، الحمدللہ وہ آج بھی چلا آ رہا ہے اس کی روایت. اس میں یہ کرتے تھے کہ مسلم جو دنیا ہے اس کی زبانوں میں شاعری اور اس کے ساتھ انگریزی میں تراجم ہوا کرتے تھے. تو وہی ٹریڈیشن جو ہے وہ میں اردو میں لے گیا، اور اپنے جو فل برائٹ کولیگس تھے ان کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ مشاعرہ کرتے تھے. کوئی انگریزی میں پڑھ رہا ہے، کوئی عربی میں پڑھ رہا ہے، تو میں جو ہے وہ اکثر اردو میں پڑھتا تھا. تو اس کے تحت جو ہے وہ عربی ادب سے تھوڑی بہت شناسائی ہوئی. عربی ادب جو ہے وہ ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، عربی شاعری جو خاص طور پہ جو جاہلیہ کی شاعری ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی اگر شعر سنانے کی درخواست اگر کرنا چاہ رہا ہے تو نہ کرے. تو بہرحال یہ ایک انٹریکشن رہا. ایک آخری چیز اور پھر آخری ٹاپک میں آؤں گا، وہ یہ کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اچھا، اور اس پر تحقیق بھی کی جا چکی ہے، جب آپ ایک دوسری زبان سیکھتے ہیں نا تو آپ صرف وہ زبان نہیں سیکھ رہے ہوتے، صرف ان لفظ اور معنی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، آپ دراصل ایک نئی شخصیت بنا رہے ہوتے. تو آپ نے یہ غور کیا ہوگا، یا اگر آپ نے غور نہیں کیا تو کیجیے گا کہ اگلی بار جب آپ انگریزی بول رہے ہیں یا جو بھی کوئی دوسری زبان آپ بولتے ہیں، آپ یہ غور کیجیے گا کہ آپ کی شخصیت تبدیل ہوتی ہے. اپنے اندر میں بہت محسوس کرتا ہوں میری شخصیت اردو کے اندر اور ہے، انگریزی کے اندر اور ہے. یہ میرا دوست توصیف بیٹھا ہے، یہ آپ کو بتائے گا. چائے خانے پہ جب انگریزی بولتا ہوں تو کچھ اور ہوتا ہوں، اور اردو بولتا ہوں کچھ اور ہوتا ہوں. تو ایک یہ چیز میں نے عربی میں بھی سمجھ کو آتے ہوئے دیکھا جب میری انفارمل لرننگ بڑھی کلاس روم کے بعد. جب آپ تھوڑی سی میں چیلنجز کے بارے میں بتانا چاہوں گا. کلاس روم سے باہر جب آپ زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کلاس روم کے اندر جو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے کافی زیادہ مشکل ایک عمل ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کلاس کے اندر آپ صرف زبان میں ہیں، کلاس سے باہر آپ زبان اور ثقافت بیک وقت، ثقافت کے اندر آپ دین بھی لیا ہے، آپ سارے جو سوشیولوجیکل جو ڈائنامکس ہیں اس معاشرے کے تو ان کے اندر ہیں. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اچھا، ہمارے استاد ہیں GCU میں، تو انہوں نے جو ایک دن کہا وہ ترکی سے سفیر آئے ہوئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ترکی ہمارے یہاں بہت ہی کم لوگ بولتے ہیں اور انگریزی میں بات کرنے کی. تو انہوں نے ہمیں بلایا اندر آفس میں، بولا جمائل وہ سفیر آئے ہیں تو کل جو ہے وہ نشست ہوگی، تو آپ ذرا آگے آگے رہیے گا بھیا، آج تو انگریزی بول کے جبڑے میں درد ہو گیا ہمارے. تو یعنی کہ how difficult it is to be in another language all the time. ہم لوگ وادی رم میں گئے ہوئے تھے. اب یہ اس کی ایک میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ زبان میں اور ثقافت میں بیک وقت ہونا اس کی مشکل. تو ہم لوگ جو ہے وہ
کیمپس وادی رم میں جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. تو جس خیمے میں، اور یہ سارے جو خیمے ہیں وہ جو بدوی لوگ ہیں جن کو بیڈونز ہم کہتے ہیں وادی رم میں، یہ ان کے بنائے ہوئے خیمے ہیں، ان کی زمینیں. تو ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے جو میزبان تھے ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. شاید خیمہ جو تھے بیچ میں جو ہے وہ آیا تھا اور ہم لوگ مل کر کے گول بیٹھے ہوئے تھے. بلال جو میرا دوست ہے وہ فلسطینی امریکی ہے، اور ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگ عربی میں ان سے بات کر رہے ہیں. تو اگلے دن بلال نے مجھے جو ہے وہ، اچھا اگلے دن نہیں، اسی وقت مجھے یاد ہے بلال نے جو ہے وہ انگریزی میں مجھے آہستہ سے لیکن تیزی سے اس نے مجھے بولا کہ جمال اپنے پیروں کو ہاتھ مت لگاؤ. یہ میرے لیے بالکل مختلف چیز تھی. پھر اگلے دن اس نے مجھے بتایا کہ بھائی بدویوں کے یہاں جب زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں اور خاص طور پہ جیسے بات چیت چل رہی ہو تو اپنے پیروں کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ مکروہ سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے. کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کسی سے ملانا ہو، ہاتھ سے کھانا ہو، تو ہمارے یہاں جو ہے وہ اتنی ٹھیک ہے، یعنی کہ برا سمجھا جاتا ہے. ایک عجیب جس کو فوک وے ہم کہتے ہیں وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس یا آپ کے جو اساتذہ ہیں اسکول کے اندر وہ آپ کو خاص طور سے بتائیں. تو دیکھیے چونکہ میں اس وقت عربی میں تھا اور میرا جو اختصاص تھا وہ سارا عربی بولنے میں اور سمجھنے میں ہے، تو میں جو ہے میرے جسم جو حرکتیں کر رہا وہ اتنا میرے ذہن میں نہیں تھا. لیکن یہ مشکل ہوئی. آخری چیز، کل میں اپنے والد صاحب جو کہ ماہر لسانیات ہیں امریکہ میں پروفیسر ہیں، والد صاحب سے اسٹاک کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا. تو یہ والا نقطہ کلچرل میننگز آف لینگویج، ثقافتی معنی جو ہوتے ہیں زبان کے اندر، جو اس پہ میں نے ان کو بتایا. انہوں نے مجھ سے کہا ایک طرح کہا بھیا زبان تو ہوتی ہی، زبان تو سمجھ نہیں تب آتی ہے جب آپ ثقافت کو اترتے ہیں، اس کے جو کلچرل میننگز ہوتے ہیں، ہے نا. تو بہت سارے الفاظ جن کے لغوی معنی ہمیں پتہ تھے، ان کے ثقافتی معنی ہمیں سماج میں اتر کر سمجھنا ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے یلا. یلا کا مطلب ہے چلو، یا ایک لفظ ہے طیب. اب طیب کا مطلب ہمیں انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھایا فائن، صحیح ہے. ہمیں ثقافت میں جا کر پتا چلا اس کے بھیا 8 معنی ہیں. الاکل طیب، یہ کھانا اچھا ہے. الرجل طیب، وہ آدمی اخلاق کا اچھا ہے، کردار کا اچھا ہے، صحیح. طیب ٹھیک ہے. طیب اچھا، طیب انا مش طیب، یہ ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑ ہے. دیکھیے کتنے معنی طیب کے اندر جمع ہے، یا یلا کے اندر. یلا چلو نا، یلا یلا چلو 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 چلو، یم یلا، واقعی قسم سے ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کتنے ویریئنٹس اس کے اندر. اچھا اس کی بہترین مثال ہے اردو میں، اچھا 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 اچھا. دیکھیے اب یہ ہے تو معنی وہی فائن، لیکن اس کو کھولنا شروع کیجیے تو 8-10 معنی تو صرف اچھا میں، اور ہماری شاعری میں اس کو بار بار بروکار وہ لگتے ہیں شعرا. جمالیاتی سطح پر عربی کھلی ہوئی ثقافت کے اندر، اور یہ یعنی کہ میں پسند تو ظاہر سی بات ہے جب ہارورڈ میں تھا تبھی عربی سے جو ہے وہ ایک محبت ہوئی تھی، لیکن عربی کا جو حسن ہے مجھے سمجھ میں آیا جب میں نے عربی کو بولتے ہوئے سنا یا اس کو استعمال دیکھا. انگریزی دنیا کے اندر یا ہمارے یہاں بھی، لیکن خاص طور پہ انگلش اسپیکنگ ورلڈ کے اندر، آپ کسی کیفے میں بیٹھے ہیں تو وہ کوئی آپ کو لا کے دیتا ہے چائے یا پانی یا جو بھی، آپ کہتے ہیں تھینک یو، ویلکم. پہلا ہفتہ تھا اردو کے اندر، میرا ایک دوست ہے رابرٹ سعید جو کہ ایڈورڈ سعید کا نواسا ہے، وہ ہمیں ایک کیفے لے کے گیا، پہلا کیفے، پہلی بار ایک چائے خانے میں گیا اردو کے اندر. تو اس نے جب کہوا میں لا کے دیا تو اس نے کچھ بولا واپس، رابرٹ نے اس کو، جو کہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے اس سے فوراً پوچھا تم نے بولا کیا؟ ہوتا میں نے کہا یسلم یدیک. اس نے جواب دیا وہ یدیک، اس کا ترجمہ ہے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور اس نے بولا وہ یدیک، اور اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب یہ
اس کو ذرا دیکھیے، اس کے پیچھے اسلامی تہذیب کی مواد الطبیعیات بنا ہے کہ جو ہاتھ ہیں آدمی کے ایک سطح پر، ہاتھ جو ہے وہ انسانی ایجنسی کو بروئے کار لاتے ہیں، اس سے ہم انسانی ایجنسی کو انیکٹ کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ ایک عملی وجود ہے، یعنی عمل میں رہتا ہے، ہمیشہ کچھ بناتا رہتا ہے نا. لیکن ہمارے یہاں جب دعا مانگی جاتی ہے تو ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے. تو بیک وقت ہاتھ جو ہے وہ ہمارے وہ ورٹیکلی بھی ہمیں الائن کرتے ہیں اور ہاریزونٹلی بھی ہمیں الائن کرتے ہیں. ہمارا جو خدا سے رشتہ ہے اس میں بھی ہاتھ جو ہے وہ سامنے رہتے ہیں، اور ہمارا جو انسانیت سے رشتہ ہے اور دنیاوی رشتہ ہے اس میں بھی ہاتھ رہتے ہیں. تو ہاتھ جو ہے یہ جیسے میٹنگ پوائنٹ ہے، یہ جیسے ایک نکڑ ہے جہاں مابعد الطبیعیات اور سماجیات مل رہی ہے، اور وہاں پہ اس کو وہ دعا دیتا ہے کہ یسلم یدیک، اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے، کہ تم جو ہے وہ ایسی خدمت کرتے رہو، انسانیت کی بھی اور خدا کی. کسی کو کوئی سر کرتے ہیں ایک اور چیز وہ بولتے ہیں اعلیٰ راسی، میں نے آپ کو چائے لا کے دی، میں نے آپ کو شکریہ کیا، تو آپ آگے سے کہیں اعلیٰ راسی میرے سر پر. اب یہاں سر جو ہے ایک علامت ہے انسان کے کلی وجود کا، کہ انسان وہ ہے اسلامی روایت کے اندر، انسان وہ ہے جس کے پیر بھی ہیں اور سر بھی ہے، اس کے اندر حیوانیت بھی ہے اور اس کے اندر ایک خدا کا جو خلیفہ ہے وہ بھی حیثیت بھی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ میرا جو اعلیٰ ترین میری جو سطح ہے وجود کی، آپ اس کے اوپر. اب دیکھیے ان کے ساری اعلیٰ راسی من عیونی، کسی کو آپ نے کسی کو شکریہ ادا کیا. میں نے ایک بار بل دیا کسی کو، ایک جو چہرہ تھا ہمارا، اس نے آگے سے جواب دیا یہ من عیونی، میری آنکھوں سے. انسان کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی جو بنیادی ترین جو حصہ ہے وہ اس کی بینائی ہے. میری بنیادی ترین حص آپ کی نظر، اس سے میں آپ کا من عیونی. تو یہ دیکھیے کس طریقے سے شاعری بنی ہوئی ہے، شاعری اور مبادئ الطبیعیات اور بیک وقت دنیاوی شعور کیسے بنا ہوا ہے زبان کے اندر. تو یہ جو زبان کی چاشنی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کے استعمال سے سمجھ آئی. تو اور ایک چیز جو ہے وہ آخر میں یہ کہ بس یہ جو عربی سیکھنے کا جو سفر رہا ہے وہ ایک جذبے کا، حسن کا، ایک انکساری کا، اور سب سے زیادہ ایک جیسے عشق کا میرا سفر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف عربی ہی نہیں، آپ کسی دوسری زبان میں بھی اگر آپ کو دلچسپی ہے اور آپ اس کو سیکھیں اور آپ کو اس کو سیکھتے چلے جائیے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انسان کی شخصیت کے اندر بہت گہرائی پیدا ہو جاتی ہے زبان سیکھنے کے عمل سے. میں نے اپنی ذات کو بہت وسیع ہوتا ہوا محسوس کیا، اور اس کے اندر وہ خصوصیات یا وہ چیزیں جو کہ قابل تعریف نہیں ہوتی وہ گھٹ جاتی.